یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت، یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر، یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے، سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں، یہ دالا کھل نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھل رہا؟ او بھائی تیری چابی میں دندے نہیں، ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا، یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا، ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا، ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا، ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا، ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا، ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا، ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا، ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا۔ اپنی چابی میں 8 دندے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے۔ تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا، کسی سے نہیں کھولنا ہے، تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے، تو نے اپنا خود قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اور جو اللہ کا نام لے، آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ۔ اس حوالے سے آپ مرید ہوئے، حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ نے بعد میں توبہ کی، اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی، توبہ پکی کی ہے، اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا۔ جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ ویسے تو عمر بھی آئی، توبہ دیتے میں سمجھتی کیا ہے پکی۔ تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا، اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا۔ اور لکھا ہے آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور لکھا ہے حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی، اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ۔ پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے۔ تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام۔ اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی، کیا کیا میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن شرع نے کیا ہے، پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے، اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں۔ تکمیل ہے آپ یہ حضرت صوفی بزرگ کو ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی با کمال شخصیت تھی۔ آپ نے 153 شعر لکھے اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی، آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی۔ آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی۔ اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے۔ دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھیر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ رہا ہے۔ اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے۔ اللہ آتی ہے کیا کرنے ہمارا اندر ہے، لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کرتا۔ اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ،
और फरमाते मेरा दिल इसमें ज़ात के रंग में रंगा हुआ है। अली फलना रत्ता दिल मेरा बेदी मैनू खबर ना काई बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन अदर जी सफाई की नीयत फिर तक कौन है इसको उन तो सारे ऐसे नजर ना फेरते ने एक प्लाट DH एक प्लाट सिटी और सिंह एक प्लाट वेरियर टाउन। अब सफाई की नीयत से फेरता कौन है इसको? कभी सफाई की नीयत से फेर तो सही, फिर देखिए कैसी सफाई करती है। बुल्ले शाह अली फल्ला रत्ता दिल मेरा बेदी मैनू खबर ना काई बुलिया कौन अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। लेकिन वो तो सफाई की नीयत से फेरता ही कोई नहीं। मैं तो यूट्यूब और फेसबुक देख देख के हैरान हूँ। वो जी मैंने ये वजीफा इतनी बार पढ़ा और इतने पैसे आ गए। और भाई वजीफे पढ़ने जो पैसे होंगे तो सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे सारे बहुत अमीर मौलवी होंगे। और भाई नहीं जी आते ये तो सफाई करता है, ये अल्लाह का नाम है। ये तो दुनिया को मैं हैरान हूँ फेसबुक को यूट्यूब देख देख के उधर ये वजीफे पढ़ना पैसे आने तो सारे बहुत मौलवियाँ कर लेंगे। बल्कि ये तो साबुन है अंदर जो होता है अंदर बुलिया कौल अलफ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई है। अजीब हजरत जी यूट्यूब और फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है। मैंने हजरत साहब अपनी मैं भी ज़ाहिर गुजरा हूँ हजरत, मैंने साइकिल वाला दौर भी देखा हुआ है, मैंने मोटरसाइकिल वाला दौर भी देखा हुआ। मैंने एक दिन अपने हजरत साहब से कहा हजरत को वजीफा दसो मैं फरमान लगे कहने लगी हजरत जी पैसे आन बाबा मुझे कहते हैं ये तेन किन्ने कहा कि वजीफा पढ़ने पैसे आते हैं। मैं हजरत दो वजीफा मुझे पता क्या कहते हैं, मैंने फरमान लगे 2 नफल पढ़ के ना तो 121 बार या वहाबू या रज़ाक पढ़ना, लेकिन वजीफा मस्जिद च ना पढ़ी कि बाहर जाके पढ़ना। मैं इसकी हुजूर वो क्यों? फरमान लगे यार ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी जिहड़ी सारियां नूं बहुती नूं ना पसंद है। आरिफों का मकाम है। फरमान लगे ओदे घर बह के ओदे कोलों ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा नूं ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी ओदे घर बह के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ से बाहर है। यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। और भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह। और हज़रत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम। पराठे खाने की आदत बड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते बैठ। अब तो लोगों ने जनाब मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र नहीं, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 6ठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हबीब ये आप क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लो, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की। लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमन आराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं। है जेड़े को तुहानू 4 लभण डे ने फसे लभण डे, पिछले ने फड़ के पाया। इतने दिल कोई नहीं करता कि तुहानू लभी है, दिल करता है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां। तो बस हजरत आर्डर है तो ड्यूटियां देनी पड़ती है, दिल बाकी कोई नहीं करता है। दिल करता है चल उत्थे चलिए।
وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ، رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے، ہم نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن حضرت جی لیکن اللہ لیکن بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے وہ پا کے جایا کو نہ پیڑا جا ٹروزر وہ مسجد نہیں رکھے ہے. کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے. کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی ہے، اللہ دے کر رہی ویاہ اتنے دن میں پا کے جاندے. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا؟ اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا. اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی. لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت. شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا. وہ پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے میں جیڑی مہندی رنگ نہ دیو کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے حضرت جی.
ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے ادھر. ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. ہم چڑھ چڑے ادھر. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن آپ A to Z سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے, آداب ہے, مسجد میں آنے کے آداب ہے, محفل میں آنے کے آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں ہے حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے اپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے, نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی. وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت, وہ کیا کر رہا ہے, وہ فلم میں بھی سر پہ پگ, میں نے بات غلط تو نہیں کی, اس فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ, انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی, اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ, پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی, تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا, وہ شیروانی. آج کل دولہے ہمارے پینٹ کوٹ, اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ, چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے. تو دولہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں, تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہا تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا. تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے, میرے تو کہنا پرچہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا, آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا, میں نے کہا آج کلا یا پا کے آئے ہیں نا سر تے, میں نے کہا کوئی پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلا یا پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی. نہیں حضرت میں بس یہی ٹپے. کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی لے دے کلا بان لے, اسی کدی ساڑھے یار لے بھی بنے دیا ہے, ووٹی لے دے کلا بان لے کدی ساڑھے یار لے. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا, سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو, نہیں جی ننگے تیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی, ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھنی ہو, ننگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھنی ہو, نہیں جی ننگے تیری. ساری شب معراج چیک کرو, ننگے سیری. 10 محرم دیکھو, ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو, ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو, ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو, ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو, ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو, ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو, ننگے سیری. اور تاجراتا دیکھو, ننگے سیری. اور سیری دیکھ لو, ننگے سیری. اور عیدہ دیکھ لو, ننگے سیری. 10 سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی لئی مرن لئی ساڑھے سوڑے لئی نہیں بھائی. کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں, میں سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تو صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی اور آنے, چلو پاک نہیں ٹوپی صحیح ہے حضرت, کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے. اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے, کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے, اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں, کبھی بال, وہ بھائی اس نے ناچنا ہے, وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا, کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی, اس لیے پتر نہ کرو ایسا,
ना छड्डो बेटा जितने आप पुत्र तुसीं सब तू सोने नूं पता किहड़े रंग च लगदे हो ओहदे महबूब दे रंग च